واقعی اسلام نے عورت کو محدود کیا ہے یا حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے؟ اور اگر اسلام نے 1400 سال پہلے عورت کو وہ حقوق دیے تھے تو آج ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں؟ تاریخ انسانی کا گہرا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ عورت کے حقوق کا سفر ہمیشہ آسان نہیں رہا۔ کبھی اسے کمزور سمجھا گیا، کبھی اسے مرد کی ملکیت قرار دیا گیا، اور کئی معاشروں میں اسے بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم رکھا گیا۔ لیکن اسی تاریخ کے ایک اہم موڑ پر اسلام نے ایک ایسا جامع نظام پیش کیا جس نے عورت کو صرف حقوق ہی نہیں دیے بلکہ اسے ایک مکمل، باوقار اور خود مختار انسان کے طور پر تسلیم کیا۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا کے مختلف حصوں میں عورت کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، اس کی رائے کو کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی، اور بعض معاشروں میں بیٹی کی پیدائش کو باعث شرم سمجھا جاتا تھا۔ عرب کے جاہلی معاشرے میں بھی صورتحال نہایت افسوسناک تھی۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، عورت کو ایک اثاثہ سمجھا جاتا، اور اس کی اپنی کوئی شناخت نہیں ہوتی تھی۔ ایسے اندھیرے دور میں اسلام ایک روشنی بن کر سامنے آیا۔ قرآن مجید نے ان تمام ظالمانہ رسموں کو سختی سے رد کیا اور عورت کو وہ مقام عطا کیا جس کا وہ حقیقی طور پر حق رکھتی تھی۔ اسلام نے عورت کو ایک فرد کے طور پر تسلیم کیا، اسے جینے کا حق دیا، اسے عزت دی، اور اسے معاشرے کا ایک فعال اور باوقار رکن بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتیں مردوں کی ہی ہم مثل اور ہم حیثیت ہیں۔ یہ محض ایک اخلاقی نصیحت نہیں تھی، بلکہ ایک بنیادی اصول تھا جس نے معاشرتی ڈھانچے کو بدل کر رکھ دیا۔ اسلام میں مرد اور عورت کی اصل پہچان ان کا تقویٰ ہے، نہ کہ ان کی جنس۔ قرآن مجید واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ ایمان، عبادت، صبر، سچائی اور نیکی میں مرد اور عورت برابر ہیں، اور دونوں کے لیے یکساں اجر رکھا گیا ہے۔ یہ تصور اس دور کے لیے ایک انقلابی تبدیلی تھی جہاں عورت کو کم تر سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے یہ واضح کیا کہ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، نہ کوئی پیدائشی گناہ ہے اور نہ ہی کسی جنس کو فطری برتری حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین نے علم کے میدان میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ انہوں نے تعلیم حاصل کی، سماجی خدمات انجام دی، اور مختلف شعبوں میں فعال کردار ادا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسلامی تاریخ کی ایک عظیم علمی شخصیت تھیں، جن سے ہزاروں احادیث روایت کی گئیں، اور جن کی فقہی بصیرت سے بڑے بڑے صحابہ بھی رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام نے عورت کو علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی مکمل آزادی دی۔ اسلام نے عورت کو نہ صرف روحانی اور اخلاقی مقام دیا، بلکہ اسے معاشی اور قانونی حقوق بھی عطا کیے۔ عورت کو وراثت میں حصہ دیا گیا، مہر کو اس کا بنیادی حق قرار دیا گیا، اور اسے اپنی کمائی اور جائیداد پر مکمل اختیار دیا گیا۔ اسلام نے عورت کو کاروبار کرنے کی اجازت دی اور اس کی معاشی خود مختاری کو تسلیم کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس کی بہترین مثال ہے، جو ایک کامیاب تاجرہ تھیں۔ اسلامی نظام میں شوہر پر بیوی کے اخراجات کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے، جبکہ عورت کی کمائی اس کی اپنی ملکیت ہوتی ہے۔ یہ ایک متوازن اور منصفانہ نظام ہے، جس میں حقوق اور ذمہ داریاں دونوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ خاندانی نظام میں بھی اسلام نے عورت کو مرکزی حیثیت دی ہے۔ ماں کا مقام اسلام میں انتہائی بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، تمہاری ماں، اور چوتھی بار تمہارا باپ۔ یہ اس بات کا واضح اظہار ہے کہ اسلام میں ماں کی حیثیت کس قدر عظیم ہے۔ بیوی کو سکون، محبت اور رحمت کا ذریعہ قرار دیا گیا، اور اس کے ساتھ حسن سلوک کو ایمان کا حصہ بنایا گیا۔ اسلام زبردستی شادی، ظلم اور ناانصافی کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ عورت کے وقار اور تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔ پردہ اور حیا کا نظام بھی اسی مقصد کے تحت ہے کہ عورت کو عزت اور تحفظ فراہم کیا جائے۔ آج کے دور میں بہت سی غلط فہمیاں ایسی ہیں جنہیں اسلام سے جوڑ دیا گیا ہے، حالانکہ ان کا تعلق دراصل ثقافتی روایات یا سماجی رویوں سے ہوتا ہے۔ اسلام نہ عورت کو قید کرتا ہے، نہ اسے مرد کی ملکیت بناتا ہے، اور نہ ہی اسے تعلیم یا ترقی سے روکتا ہے۔ اسلام کا اصل پیغام ہے عدل، احترام اور توازن۔ جب ہم مذہب اور ثقافت میں فرق کرنا سیکھتے ہیں تو اسلام کا حقیقی چہرہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے
कि इस्लाम में औरत का मकाम सिर्फ चंद हुकूक तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल निज़ाम है जो इज़्ज़त, मुसावात और तवाज़ुन पर मबनी है। आज हमें ज़रूरत है कि हम इस्लाम को असल मसादिर से समझें और सुन्नी सुनाई बातों के बजाय इल्म की बुनियाद पर राय कायम करें। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।